غور کیجئے گا، ساتواں آسمان، زمین سے آسمان کا 500 سال کا فاصلہ ہے، اور آسمان کی تھکنس جو ہے وہ 500 سال کی ہے۔ ہر آسمان کا ایسی فاصلہ ہے، ساتوں آسمانوں میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں، کہیں فرشتہ رکوع میں ہے، کہیں قیام میں ہے، کہیں سجدے میں پڑا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی عبادت کا محتاج نہیں۔ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم کو احسان کرتے۔ 5واں اور آخری نقطہ جو آج ہم پیش کریں گے جس کی کچھ تفصیل، کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عبادت کا فائدہ قیامت پہ ہوگا، نہیں۔ اپنے بھائی کی اس بات کو یاد رکھیے گا، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک زاویے، ایک ایک کارنر، ایک ایک رویے کو بھی منور کرتا ہے، قبر کو بھی منور کرے گا اور حشر کو بھی منور کرے گا۔ آپ نے سنا کہ عبادت 3 چیزوں کا نام ہے، کوئی بھی نیت اور ارادہ، کوئی بھی قول اور بات اور گفتگو، کوئی بھی عمل اور کردار، جس سے اللہ ذوالجلال کی رضا مل جائے اس کو عبادت ہے۔ آئیے میرے ساتھ کچھ وقت گزاریے، سمجھیے کہ میری نیت اور ارادے اور میرے قول اور عمل سے میری دنیا کیسے بنے گی اور آخرت کیسے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیت اچھی ہو تو عمل قبول ہوگا اور جنت میں انعام ملے گا۔ پھر سنیے، نیت خالص ہوگی تو سب سے پہلے دنیا بنے گی۔ حدیث کے الفاظ، من كانت الآخرۃ انہ، جس کی نیت یہ ہو کہ میری آخرت سدھر جائے، اللہ 3 انعام فوراً عطا کرتے ہیں، باقی تو قبر اور حشر میں ملیں گے۔ 3 انعام فوراً ملتے ہیں۔ جمع اللہ له شملا، اللہ اس کی زندگی کو مرتب بنا دے۔ یونیک انسان، ہر شخص رش کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کیا کمال کا انسان۔ جمع اللہ له شملا۔ دوسرا انعام، جعل غناہ فی قلبی، ارب روپے کے مالک بھی آپ دیکھیں گے ہلکان ہو رہے ہیں، منہ کھلا ہوتا ہے، رو رہے ہوتے ہیں، شکوے شکایات ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جس نے اپنی نیت کو خالص کر لیا، اللہ غنا سے، امیری سے اس کے دل کو اس طرح بھر دیں گے کہ کبھی اس کی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں آئے گا۔ وہ لوگ سمجھتے ہوں گے اس جیسا دنیا میں امیر ہے ہی کوئی۔ تیسرا انعام، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، پچھلے دور میں غلام سواری کو تیار کر کے، لگام ڈال کے مالک کے سامنے لا کے پیش کر دیتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں گاڑی تیار ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس بندے کی نیت خالص ہو جائے، آخرت کا غم اور فکر دل میں آ جائے، اللہ دنیا کو نکیل ڈال کے اس کے سامنے اس طرح رکھ دیتے ہیں جیسے مالک کے سامنے غلام جو ہے وہ سواری کو تیار ہے۔ ایک چھوٹی سی جھلک، یہاں مالدار بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے مال کی حفاظت کرے اور شریروں کی شرارت سے بچائے اور حاصلوں کی حسد سے بچائے۔ بڑے سے بڑا مالدار جو ہے وہ سارے پھل روزانہ نہیں کھا سکتا، ایسا ہی ہے، متفق ہے میرے ساتھ۔ لیکن جس بندے کو اللہ نے توفیق دے دی ہے نیکی کا کام کرنا، اس کے سامنے ڈھیروں پھل آ جاتے ہیں، اس سے پورے کھائے نہیں جاتے۔ اس لیے قرآن نے کہا، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، شہد کی مکھی کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم چونکہ خیر خواہ ہو، لوگوں کے لیے شہد بناتی ہو، تمہیں اجازت ہے کہ دنیا کا ہر پھل جو ہے وہ کھاؤ اور اس کا رس چوس کے لاؤ اور شہد بنا کے۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، اس بات کو گہرائی میں جا کے سمجھیے۔ مکھی کو کہا چاہو تو پہاڑ پہ اپنا گھر بناؤ،
चाहो तो दरख्त पे बनाओ, चाहो तो किसी छप्पर में बनाओ। जिसका इखलास होता है उसके लिए सारे घरों के दरवाजे खुले होते हैं। लोगों की चाहत होती है हमारे घर आए, हमारे पास आए, हमारे पास बैठे। ये मोहब्बत डालने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन अगर नीयत में फतूर आए, नीयत में शोहरत आए, वावा का चस्का आए, लोगों को गिराना, गलत इरादे करना, किसी को महरूम करना, लेग पुलिंग, तो नतीजा क्या निकलता है? ये सिर्फ आखिरत बर्बाद नहीं होती। यमन के अंदर सना आज भी मौजूद है। इसी सना में एक बहुत बड़ा एक बाग था। 3 बेटे थे, एक बाप था। बाप अल्लाह वाला था, मिस्कीनों को भी माल देता, फल अल्लाह की राह में भी देता, बरकतें थी। बाप दुनिया से गया, जैसे आजकल कहते ना, वो तो जेंटलमैन था। हम स्मार्ट मैन बनना चाहते हैं, उसने तो पैसा जाया कर दिया। ये बेवकूफ बेचारी औलाद जो है, ये जेंटलमैन की कदर नहीं करती, स्मार्ट मैन की कदर करती है। उन्होंने भी कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि सहरी के वक्त ही जाते हैं, फल तोड़ते हैं, ना मिस्कीन आएगा ना देना पड़ेगा, पहले से बेच बाच के फारिग हो जाए। नीयत की है, अभी गए नहीं है, मिस्कीनों को महरूम नहीं किया। कुरान ने सूरतुल कलम में नक्शा खींचा है। चुपके से जा रहे थे, जब वहां पहुंचे तो बाग ही नहीं। कहते हैं भूल तो नहीं गए? ओ भाई, ओ गाय भैंस भी नहीं भूलती अपना खेत। लेकिन सच्ची बात पूछो तो वो भूल ही गए थे, क्योंकि गलत काम कर बैठे। फासबहत कसरीन, अल्लाह ने पूरे का पूरा बाग उनकी बदनीति की वजह से जला के राख बना दिया। आज भी आप देखते हैं हार्वेस्टर के बाद जब आग लगाई जाती है तो क्या हालत होती है? कसरीन का यही मान। बदनीति में सिर्फ आखिरत खराब नहीं होती, दुनिया भी जल जाती। इसलिए फरमाया मन क्या नती दुनिया हम ना हो, जिसको सिर्फ ये फिक्र है कि मेरी दुनिया बने, उसको आखिरत की फिक्र ही नहीं है, उसके इरादा और नीयत आखिरत में अल्लाह की रजा ही नहीं है, बस दुनिया की शोशा चाहता है। नतीजा क्या निकलेगा? सबसे पहला उसे आजाब ये मिलता है, फर्रक़ल्लाहु अलैहि शम्ला, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं। सुबह को ड्यूटी, शाम को ड्यूटी, खर्चे फिर भी पूरे नहीं। कभी रोड पे लेट रहा है, कभी मोटरवे पे लेट रहा है, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। जिनको अल्लाह ने दीन दिया है, आपको कभी नहीं बंदा नजर आएगा कि वो लेटता कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। उसको ये पता है जिसने पैदा किया उसने जिम्मेदारी ली है, ये असल में मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी। वजअल फक़रहु बैन ऐनैहि, दूसरा अज़ाब बदनीति का ये मिलता है, उसकी आंखों के सामने फकीरी डेरे डाल देती है। लंबे लंबे सांस लेकर क्या बनेगा, ये क्या बनेगा भाई? कब्र ही बनेगी ना ज्यादा से ज्यादा, और क्या बन सकता। तीसरा अज़ाब, वलम यातिहि मिन दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लह, मिलेगा उसे वही जितनी मर्जी छलांगे लगा ले, जितना उसकी किस्मत में, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नीयत नेक होगी तो किस्मत में लिखा था ये तो मिलना ही मिलना, अगर ये नेक काम करेगा तो इतनी बरकत भी आएगी। इन बरकतों से महरूम ये होता है जिसकी नीयत बद होती है। अच्छी नीयत वाला वो खजाने लबरेज उसके दामन होते हैं, वो संभालता संभालता तकसीम करता करता जिंदगी गुजारता है और उसको परवाह नहीं। नीयत अगर ठीक हो जाए तो सिर्फ ये इबादत है, अच्छा इरादा, अच्छी सिर्फ आखिरत नहीं बनती। बाद लोगों के पास मास्टर पीएचडी डिग्री है, बड़ा कुछ है, गुजारा नहीं है। बाद लोगों के पास मामूली सा इल्म होता है। सैयदना मुआज़ बिन जबल कहते हैं अख़लिस दीनक यकफ़ीकल क़लील मिनल अमल, तुम बस नीयत को खूबसूरत बना लो, थोड़ा इल्म, थोड़ा माल,
تھوڑی پراپرٹی تھوڑی چیز وہ تمہارے پاس ہوگی، اللہ اس میں اتنی برکت ڈالیں گے کہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ، بڑے بڑے علم و معرفت کے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے مال و دولت والے تجھے دیکھیں گے، ہاں اس کو کیسے ملا؟ اصل بات یہ ہے کہ برکت ان کے نصیبے میں نہیں، اللہ نے تجھے برکت عطا کی۔ نیت عبادت ہے، ارادہ اچھا کرنا عبادت ہے۔ آپ نیکی کی نیت کرتے، ایک برائی کی نیت کرتا، میرے رب کے فیصلے دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بندے نے نیکی کی نیت کی ہے نا، ابھی نیکی نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں اس کی نیکی لکھ دو، نیکی تو کی نہیں ہے۔ جب وہ کرتا ہے نیکی تو اللہ اس سے 10 بنا کے، 70 بنا کے، 700 گنا، اور حدیث کے ساتھ لفظ ہے اِلَى اضعاف کثیرہ، ان لمیٹڈ نیکیاں ایک نیکی کے بدلے اسے عطا کر دے۔ بلکہ اگر آپ نے برائی کا ارادہ کیا اور آپ کو اللہ نے احساس دے دیا ہے کہ میں نے غلط سوچا ہے، فٹ سے آپ برائی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے چھوڑی کہ اللہ کا خوف آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نیت تو کر بیٹھتا نا برائی، اس کو چھوڑیں، واپس آ گیا نا، اس کی بھی نیکی۔ یہ نیت جو ہے یہ صرف آخرت میں فائدہ نہیں دے گی بلکہ دنیا میں بھی فائدہ۔ عبادت کا دوسرا زاویہ یہ ہے، زبان سے نکلنے والی بات، کلمات، الفاظ، گفتگو، رائے، مشورہ، نظریہ، خیالات، یہ عبادت ہیں، ان کو عبادت کا رخ دیا کرو۔ سلف صالحین کہتے تھے اللہم اجعل، اے اللہ بنا دے، بسمتی عادت، مسکرانے کو میری عادت بنا دے، وحدیثی عبادت، میری ہر بات کو عبادت بنا دے، وحیاتی سعادہ، اور میری زندگی کو خوش نصیبی والی زندگی بنا دے، وموتی شہادہ، موت تو آنی ہے لیکن میرے مالک میری موت کو شہادت کی موت۔ وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ جانتے تھے یہ زندگی کا مقصد ہے، اصل زندگی کا مقصد یہ ہے مجھے اپنے رب کو راضی کرنا، عبادت کرنا۔ میری زبان سے نکلنے والا کلمہ آخرت تو بناتے، دنیا کیسے بناتے؟ اچھا آپ گھر سے نکلے ہیں، کاروبار کے لیے نکلے ہیں، دکان کے لیے نکلے ہیں، اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ اگر آپ حلال کمائی کرنے نکلے ہیں، صوم و صلات کی پابند ہے، تو وہ کیا ہے؟ پھٹے پہ بیٹھنا بھی کیا ہے؟ عبادت۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ان جملے اللہ نے 3 انعام تو فوراً دے دیے نا۔ کیا دیا؟ فرشتے کو نگرانی کے لیے بھیج دیا۔ میں دنیا کی بات کروں، آخرت کی نہیں۔ شیطان جو ورغلانے کے لیے، نقصان دینے کے لیے، غم دینے کے لیے، چکمہ دینے کے لیے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا شیطان اس کو آ کے کہتا ہے قد ہدیہ وکفیہ ووقیہ، یہ تو ہدایت یافتہ بنا دیا، تیری شر اور شرارت اور وسوسوں سے اس کو بچا لیا گیا، اسے اللہ کافی ہو گیا، آخرت میں نہیں دنیا میں۔ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، یہ تیرے شکنجے میں آنے والا ہے۔ جس بندے کو گھر سے نکلنے کے بعد شیطان سے بچا لیا جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم علی او اجہل او یجہل علی۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، نہ میں کسی کو گمراہ کروں نہ مجھے کوئی گمراہ کرے، نہ میں کسی کو پھسلاؤں نہ کوئی مجھے پھسلائے، میں گھر سے نکل رہا ہوں،
نہ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں، نہ میرے ساتھ کوئی مس بہیو کرے، نہ میں کسی پر ظلم کروں، نہ کوئی ظلم کرنے کی جرت کرے۔ آخرت میں تو فائدہ ہوگا، سنت کے مطابق میں گھر سے نکلا، لیکن یہ دعا پڑھ کے نکلیں آپ بدتمیزی سے بھی محفوظ ہوں گے، لوگ آپ کے ساتھ مس بہیو نہیں کریں گے، ہر شخص آپ کی عزت کرتا نظر آئے گا۔ کیا یہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں؟ لوگ تو کروڑوں روپے لگاتے ہیں کہ ہمارا نعرہ ہی لگا دے، لوگ پھر بھی نہیں لگاتے، پیسے کھا جاتے ہیں اور پھر بھی نعرہ ہی لگاتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خواہش سے بھی بچائے۔ اصل تعریف وہ ہے، دنیا کو مال دے کے نعرے لوگ لگاتے ہیں، میرے رب کے فیصلے یہ ہیں جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے اربوں فرشتے اس کے لیے دعائیں کرنے لگتے۔ زبان سے نکلا کلمہ عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا یہ بتائیے دنیا میں کتنی کو بلائیں، کتنے کو غم؟ کوئی بیماری اور کوئی بلا دنیا میں نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں بتایا۔ ہاں کچھ سمجھ لیتے ہیں، ڈائگنوز کر لیتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، کچھ نہیں سمجھتا۔ لا الہ الا اللہ میری زبان نے بولا، آپ کی زبان نے بولا، کیا اس کا فائدہ صرف آخرت میں ہوگا؟ تدفع عن قائلها 99 بلاء ادناها الہم۔ آپ یہ چھوٹا سا کلمہ بولتے ہیں، قیامت میں تو فیصلہ ہوگا کہ توحید والا اس کو جنت لے جاؤ، لیکن دنیا کا فیصلہ کیا ہے؟ 99 بلائیں اللہ دور کر دیتے ہیں، سب سے گھٹیا بلا غم ہے جو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی دور ہو جاتی۔ عبادت کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہے، اور دنیا کو خوبصورت بناتی ہے۔ یہ میں اور آپ کیوں بھول گئے؟ جس کا حکم اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا، اس کا فائدہ ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ میرا مالک ہے، میں اور آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے فائدے کی بات کیا ہے، جتنی میرا رب جانتا ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا۔ میری زبان سے کلمہ نکلتا ہے، عبادت بن سکتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا کتنا اللہ کا پیارا بنے گا قیامت کے دن۔ دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، کوئی یہ پڑھ کے دعا کر دے، اللہ اسے محروم نہیں کرتا، اس کی مصیبت کو دور کر دے۔ لیکن یقین شرط۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو، قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دیتے ہیں۔
ساتھ ہی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے۔ فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے۔ پھر سنیے بیانیہ یہ ہے ہر عبادت کا فائدہ دنیا میں پہلے ہوتا ہے، آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ ایک بندہ آتا ہے جی کیا کرے سمجھ نہیں آئی، قرض بہت ہو گیا ہے۔ کتنا قرض ہو گیا؟ 2 لاکھ 4 لاکھ 2 کروڑ 10 کروڑ۔ ہاں کچھ بیچارے بغیر دیکھے چھلانگ لگاتے ہیں تو اپنی ٹانگیں تڑوا بیٹھتے ہیں، اتنا تو قدم اٹھاؤ نا جتنا آپ سہ سکتے۔ پہاڑ جتنا قرض ہو، پہاڑ کہہ رہا ہوں، اور یہاں جاننے والے ہیں وہ لوگ علم پڑھے ہوں گے کہ پہاڑ کی ماہیت اور ساخت کیا ہوتی ہے۔ پہاڑ جتنا اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ نیچے بھی ہوتا ہے۔ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا الا اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، یہ تم پڑھ لینا۔ لو كان عليك مثل جبل صبير دينا اذهبه الله عنه، اگر تیرے اوپر صبیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ اس قرضے کو دور کر دے گا۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اس کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا، سنت پہ عمل ہوگا، دنیا میں قرض ختم۔ یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں ادب سے پیش کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ اللہ کے امتحان نہیں لیتے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو شک نہیں کیا کرتے کہ شک کرتے ہیں کہ نہیں، یقین شرط۔ وہ میمون بن مہران کے ماموں نے جب یہ عمل تھا کہ جب بھی وہ جاتے تو لوگوں کو مال تقسیم کرتے، کہتے ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ بانٹتے ہی رہتے۔ کہتے بیٹا جتنا میں دیتا ہوں نا اس سے زیادہ اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ کہ اچھا، وہ جتنے قدر و دینار تھے اس نے بانٹ دی، 1 دن 2 دن 3 دن۔ کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا۔ کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، یقین کر مل جائے۔ جب آپ کا یقین ہو تو پھر سمجھ لیجئے بغیر کسی ڈیوائس کے، بغیر کسی ڈیجیٹل ڈبے کے، بغیر کسی چپ اور ریموٹ کنٹرول کے، لکڑی کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر کے موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو سمندر پہ سپرد کر دیا، سمندر میں چلتا بھی گیا، واپس بھی آیا، اور آخر قرآن کے الفاظ ہیں غم نہ کرنا وہ آئے گا تیرے پاس۔ پھر بھی دودھ آ کے موسیٰ نے پیا تو کس کا پیا؟ یقین جب ہو تو اتنی بڑی آنکھ جلی ہو، اور ابراہیم کا یقین تھا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، اتنی آنکھ کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا لو طار علیہا طائر سقط مشویا، تو بھنا ہوا نیچے گر جائے۔ اور آج کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ وہاں کوئی درخت نہیں ہوتا جہاں یہ آگ لگی تھی، لیکن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا یقین تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھا، اللہ نے اس آگ کو باغ بنا۔ یقین شرط۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استغفر اللہ کہنے سے گناہ ہی معاف ہوں گے، آخرت بنے گی۔ نہیں، سمجھیے پہلے دنیا بنے گی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار تم کرو، سب سے پہلے تو گناہ صاف ہو جائے، یہ تو آخرت کا فائدہ ہو گیا، دنیا کا بھی فائدہ ہو گیا،
یہ بوجھ اٹھا کے چلنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ کی سپیڈ میں فرق آ جائے گا، آپ کی اڑان میں، پرواز میں فرق آئے گا۔ اگر آپ اپنے اوپر جو ہے منو گناہ لے کے چلتے ہیں تو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جب آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں تو آپ کی کارکردگی کے اندر جو ہے بہت فرق آئے گا۔ ریشنلی آپ چیک کر کے دیکھیں، گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد اس طرح انسان ہلکا ہو جاتا ہے جیسے بوجھ اٹھایا تھا اللہ نے اتار دیا۔ تم سمجھتے ہو کہ پانی نہیں ہے، اللہ موسلادھار بارشیں برسائیں گے، کب؟ قیامت ہو کہ دنیا میں؟ دنیا کی بات۔ تم کہتے ہو میں فقیر ہوں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مال دیں گے، غافر مال، وَبَنِينَ، تم کہتے ہو اولاد نہیں، اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم ایک ایک پھل پہ ترستے ہو، منڈی میں جا کے ہاتھ رکھتے ہو، کہتے توبہ، تو اتنا مہنگائی۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کو، کہ بکنے والے اور بیچنے والوں کو مت دیکھو، اللہ تمہیں باغات کا مالک تمہارے لیے نہریں جاری کر دے۔ یہ میرے رب کی کلام ہے، اس سے بڑی صداقت دنیا میں کوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں درود پڑھنے سے صرف قیامت کے دن اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا؟ بس نہیں، اتنے نفع ہیں دنیا کے اور آخرت کے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول کے صحابی نے کہا اللہ کے رسول نے کتنا درود پڑھا؟ فرمایا اتنا ہی پڑھ لو تھوڑا۔ آج اتفاق یہ ہے کہ مسلمانوں کو درود سے محبت نہیں رہی، کثرت سے درود پڑھا کرے جمعے کے دن خصوصاً اور باقی ایام میں عموماً، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور فرمان ہے۔ اور وہ دعا جو آپ جتنی مرضی رو کے مانگے، بیت اللہ میں بیٹھ کے مانگے، درود نہ پڑے تو آسمان تو چڑھتی نہیں ہے، قبول ہونا تو دور کی بات ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے جو درود پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صحابی نے کہا کتنا پڑھو؟ فرمایا جتنا پڑھ لو۔ اچھا، کہا اگر میں 1/3 درود پڑھوں؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ کہا پھر آدھا درود پڑھ لوں؟ کہا اس سے بھی زیادہ پڑھو تو اچھا ہے۔ فرمایا 2/3 پڑھ لوں؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ پڑھو تو اچھا ہے۔ کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں؟ فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، دنیا کا ہر غم دور ہو جائے گا، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ یہ غم کہاں دور ہو گئے؟ قیامت کو، دنیا کی بات ہو۔ ذرا پڑھ کے تو دیکھیے تو، میری زبان سے نکلنے والا لفظ عبادت بن سکتا ہے جب میں اللہ کی رضا کے لیے بولوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا یہ صرف اجر ہی ملے گا؟ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان بہن اور بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، بس لفظ بولتا ہے 3، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور سیکنڈ لگتے ہیں 4، چلو کچھ تسلی سے پڑھ لے تو 6 سیکنڈ میں بول لے۔ ذرا بول کے دکھائیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ دنیا کا ہیوج سے ہیوج پروجیکٹ ڈیل ہوتے سنا ہوگا، اتنا پروفٹ دنیا کے کسی بھی انسان کو نصیب نہیں ہے جو اتنے لفظ بول لیتا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے، جب قیامت آئے گی، اس دوران جتنے بھی مومن مرد تھے اور ہیں اور ہوں گے اور مومنہ عورتیں جتنی تعداد میں ہوں گے، اتنے 3 حرف 6 سیکنڈ میں بولنے سے اللہ اتنی تعداد میں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے۔ یہ تو آخرت کی بات ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل۔ ادھر یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے فلان بھائی کو صحت دے دے، اللہ میرے فلان رشتہ دار کے لیے مہربانی فرما، وہ پریشان اس کی پریشانی دور فرما، اپنے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تعلق والوں کے لیے۔ یہ دعا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ادھر دعا میں اور آپ کرتے ہیں، میرے اور آپ کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو جاتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے آمین آمین۔ جب دعا ختم ہوتی ہے تو ساتھ کہتے ہیں یا اللہ
اس کی دعا پہ تو میں نے بھی آمین کہہ دی، یا اللہ یہ ساری دعائیں اس کے لیے بھی قبول فرما، فرشتہ ہمارے لیے دعا کر دے، جس کے لیے فرشتہ دعا کرے اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ سچ بولنا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آخرت میں فائدہ ہوگا، نہیں میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، دنیا پہلے سنورتی ہے، اب روزانہ ڈیل کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں۔ حدیث نے ایک حقیقت بیان کی، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، صحیح بخاری مسلم کی روایت، جب اکٹھے بیٹھو ڈیل کر رہے ہو، جب وہ ڈیل کر کے آپ اٹھ گئے ہیں تو بعد میں اس کو توڑنے کا اختیار نہیں، فسخ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی اختیار دے کہ 3 دن تک انتظار ہے، اگر آپ نے فائنل کرنا ہے تو کر لے، نہیں تو یہ فائنل۔ اگلے لفظ کیا ہے؟ وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں سچ بولتے، بیچنے والا کہتا ہے بھائی یہ میری گاڑی ہے لیکن یاد رکھنا یہ 2-3 مرتبہ لگی ہوئی ہے، میں آپ سے دھوکہ نہیں کر سکتا، یہ صاف نہیں ہے، ذرا دیکھ لو، اس کے مطابق قیمت لگا۔ ہم تو کہتے ہیں نا لگاؤ اس پہ ذرا بہترین پینٹ، نظر نہیں آنا چاہیے۔ جانور ہے اس کو بتاؤ بھائی اس کا یہ معمول ہے، کبھی کبھی تنگ بھی کرتے آئے، یہ دودھ نہیں دیتے، سچ بولے، اور خریدنے والا بھی کہے میں چیک دے رہا ہوں، یہ باؤنس نہیں ہوگا، ڈس آنر نہیں ہوگا، یہ چیک جو ہے کیش ہوگا، میرے پاس پیسے پڑے ہیں، دونوں سچ بولے، قیمت کم بھی ملے، بورک لہما فی بیعہما، یہ اس ہستی کی زبان نے الفاظ بول دیے جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں۔ کہا اللہ دونوں کو وہ برکت دیں گے جو سوچتے رہ گئے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اور اگر دونوں نے جھوٹ بول دیا اور دونوں نے چھپا لیا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، وہ چاہیں گے بھی مال زیادہ مل جائے، مل بھی جائے گا لیکن برکتوں سے دونوں ہی محروم ہو جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنی بات کو، اپنی نیت اور ارادے کو عبادت بنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ امتنانہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت 24 گھنٹے اپنی زندگی کو بنایا جا سکتا ہے، اخلاص اور سنت کے مطابق جو کام نہ ہو وہ قبول نہیں ہوگا کوئی بھی عبادت۔ عبادت کا فائدہ مجھے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی بادشاہ قائم ہے، میری عبادت کی محتاج ہے۔ اور عبادت نیت اور ارادہ اور قول اور عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ پسند کرے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ آپ نے نیت اور ارادے کی بات بھی سنی اور آپ نے کلام اور گفتگو اور قول کی بات بھی سنی، میرا عمل یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے سے صرف نماز قبول ہوتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے سے صرف جو ہے قیامت کو پاکیزہ لوگوں کے صف میں کھڑے ہوں گے؟ بس نہیں، حدیث میں آتا ہے طَهِّرُوا هَذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرٍ إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ۔ 50-50 30-30 ہزار گن مین کو دینے والوں کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے، جو بندہ رات کو وضو کر کے سو جائے، وضو کر کے ذکر کر کے، ایک فرشتہ اللہ اس کے مین گیٹ پہ نہیں، بالا کھونے میں نہیں، کمرے میں نہیں، ایک فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ ساری رات سویا رہتا ہے اور وہ ساری رات دعائیں کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اللہ یہ تیرا بندہ وضو کر کے سویا ہے، اس کی حفاظت تو ہو گئی، اللہ اسے معاف بھی کر۔ کیا خیال ہے اس وضو کا فائدہ صرف آخرت میں ہو؟ اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھا کریں۔ وہ بلال کا رنگ تو کالا تھا لوگ کہتے ہیں، لیکن عمل کتنے سفید تھے۔
وہ چلتے زمین پہ تھے، نہ جانے کون سی جوتی پہنتے تھے، لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ عمل کیا تھا؟ ہر وقت باوضو رہتے، جب بے وضو ہوتے تو دوبارہ وضو کر کے دو رکھتے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نماز سے صرف یہی ملے گا، جنت ملے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرض نماز تو کتنی عظیم ہے، تہجد کی نماز اور نفل نماز کے بارے میں فرمایا اس کو لازم پکڑو، یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں نوافل اور تہجد پڑھنے سے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ گناہوں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اور اگلا فائدہ جو میری اور آپ کی ضرورت ہے، مطردۃ للداء عن الجسد، انسانی جسم کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کوئی بھی بیماری ہے، تہجد اسے اکھیڑ کے پھینک دے۔ آخرت میں تو فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا فائدہ قیامت کو ہوگا کہ صدقہ دیں گے تو اللہ راضی ہوگا؟ اللہ ذوالجلال صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت، ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو صدقہ کر رہا ہے، صبح سویرے سب سے پہلے تم دعا کرو، اور وہ دعا کرتا ہی رہتا ہے، یا اللہ یہ تیری راہ میں دینے والا ہے تو اس کے مال میں برکتیں فرما۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ کو پیغام کے طور پہ پیش کرنے لگا ہوں۔ بینما رجل يمشي بفلات من الارض اذ سمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان۔ کتنا خوبصورت قصہ ہے۔ ایک آدمی چٹیل میدان میں چل رہا تھا، سمع صوتا في سحابة، آواز آئی بادلوں سے، اسقي حديقة فلان، فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ اسے دائیں بائیں دیکھا، بندہ نظر نہیں آیا۔ فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، وہ بادل کا ٹکڑا حرکت میں آیا اور اس نے برسنا شروع کر دیا۔ فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، یہاں ذمہ دار بھی بیٹھے ہوں گے، ان کو پتا ہے کہ کھال کھالنا کتنا مشکل ہے سردیوں میں، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پتھروں میں کھال نہیں بنائے جاتے۔ خود بخود پانی اکٹھا ہوا اور چلنے لگ گیا۔ فتتبع الماء، یہ پانی کے پیچھے پیچھے کے ماجرا اور قصہ کیا دیکھتا ہے؟ فإذا رجل قائم في حديقته، دیکھا کہ ایک باغ ہے اور باغ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے اور پانی کو باغ کی طرف لا رہا ہے۔ تحجد کیا، کہتے ما اسمک یا عبد اللہ، اللہ کے بندے کیا نام ہے آپ کا؟ قال ولم تسألوني عن اسمی، کیوں آپ میرا نام پوچھ رہے ہیں؟ کہا پہلے تم بتاؤ تمہارا نام کیا، پھر میں بھی بتاؤں۔ کہا میرا یہ نام ہے۔ کہ اچھا تم کیا کرتے ہو باغ میں؟ کہتے جب باغ سے پھل آتا ہے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، سب سے پہلا حصہ اتصدق بثلث، سب سے پہلے میں 1 حصہ صدقہ کرتا ہوں، دوسرا حصہ گھر والوں کے لیے اور اپنی ضروریات کے لے جاتا ہوں، اور تیسرا حصہ باغ کو اور بہتر کرنے کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ کہا تیرا نام میں نے بادلوں میں سنا اور آج دیکھا کہ یہ اللہ نے کیسا معاملہ کیا ہے کہ وہ پانی کہاں برسا، کہاں سے خالی بنی، کیسے چلتے ہو تیرے پاس آیا۔ میں ادب سے گزارش کروں گا 2984 صحیح مسلم کی روایت، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا، آپ کا ایمان بڑھے گا کہ اگر نیک نیتی انسان کے اندر آ جائے کہ صدقہ دینا ہے، اللہ پھر بادلوں کو بھی غلام بنا دیتا ہے، پانی وہاں پہنچاتا ہے جہاں ضرورت ہے۔ یہ صرف آخرت میں فائدہ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا آخرت کو بھی فائدہ ہوگا؟ وَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ أَيْ عِلَاجٌ، جس کے پاس طاقت ہے شادی کرے، جس کے پاس طاقت نہیں روزہ رکھے، یہ اس کا علاج ہے۔ آج ریسرچ پیپرز تیار ہوتے ہیں، کافر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ دنیا کے اندر اگر سٹمک پرابلم ہو اور کوئی بھی ڈاکٹری دوائی کام نہ کر رہی ہو، اس کو 14 گھنٹے بھوکا رکھو، اس کا سٹمک ری ایکٹیو ہو جائے گا۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا روزہ رکھو، یہ علاج ہے، یہ ڈھال ہے برائی سے بھی، جہنم سے بھی، آگ سے بھی
बीमारियों से भी। आप ये समझते हैं कि हज करने का फायदा सिर्फ आखिरत में होगा, सिर्फ एक हदीस, बार बार हज उम्रा किया करो, फइन्नहुमा यनफियानिल फक़्र वज़्ज़ुनूब। हज और उम्रा तुम करोगे, अल्लाह तुम्हारी फकीरी को तोड़ के रख देंगे और गुनाह भी सारे माफ कर देंगे। सोचे इंसान, भाई हज पे तो आज 20-20 लाख भी लोग लगाते हैं, तो फकीरी कैसे टूटेगी? ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, तुम हज और उम्रा अल्लाह की रज़ा के लिए करो, तुम्हारी फकीरी खत्म होगी और गुनाह भी माफ। आप समझते हैं कि वालिदैन का खिदमत करना इसका आखिरत में ही फायदा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत, 3 लोग जा रहे थे, बारिश आ गई, दौड़ के गार में गए, गार में जाते गए पत्थर गिरा, गार बंद हो गई। सोचते अब क्या करें, पत्थर तो हट ही नहीं रहा। एक ने कहा या अल्लाह, सबने मशवरा किया, कहा कि अपना अपना अमल पेश करो, या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए किया था। एक कहते या अल्लाह, मैं दूध लाता था, सबसे पहले माँ बाप को खिलाता तेरी रज़ा के लिए कि उनका ज्यादा। अल्लाह में एक दिन आया, लेट हो गया तो देखा तो वालिदैन सो रहे थे, मेरे बच्चे बिलकते रहे। मैंने कहा जब तक वालिदैन उठेंगे नहीं, वो दूध नहीं पिएंगे, मैं बच्चों को नहीं पिलाऊंगा। या अल्लाह सुबह हो गई, और सुबह हुई, अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए अपने बच्चों को भी महरूम रखा। पत्थर पीछे हटा और 3 आजाद। और भाई नौजवानों को समझाओ, ये वालिदैन मुसीबत नहीं बल्कि दुनिया की हर मुसीबत को दूर करने का इलाज है, ये इबादत है, इसका सिर्फ आखिरत में फायदा नहीं, दुनिया में ही फायदा है। हदीस में आता है कि आप अगर खानदान के साथ अच्छा मामला करते हैं तो क्या फायदा होगा, आखिरत ही मिलेगी बस। नहीं, फरमाया मन अहद अन यबसतहु फी रिज़्क़िही व युनसलहु फी असरिही फलयसिल रहिमह। जो चाहता है कि मेरी जिंदगी में बरकत आ जाए और माल में फरावानी आ जाए, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, अल्लाह माल में भी बरकत दे देगा और जिंदगी भी लंबी कर देगा, बाबरकत। दुनिया का फायदा, आखिरत का तो है ही है। आप क्या समझते हैं कि किसी के साथ नेकी करना, किसी को मुआफ करना, सदका करना, इसका आखिरत में फायदा? हदीस के अल्फाज हैं, जो किसी को मुआफ करता है अल्लाह दुनिया में उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जो तकब्बुर नहीं करता, तवाज़ो करता है, जितनी तवाज़ो होगी उतना उसका मकाम बढ़ जाए। और कसम उठा के अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो सदका करता है अल्लाह की कसम उसका माल कम नहीं होता, बढ़ता है। आपका क्या ख्याल है कि इंसान ये समझता है कि किसी के साथ खैर खाही करना, इसका फायदा सिर्फ आखिरत में ही है? मन कान फी औनी अखीही कान अल्लाहु फी औनी। और दुनिया में जो किसी के लिए खैर खा बनता है, वो उतनी नहीं खैर खाही करता जितनी अल्लाह उससे ज्यादा कर देती है। और मेरा रब बड़ा गैरत वाला है मेरे भाइयों। और दुनिया में भी किसी अक्लमंद को कर्ज दो ना, तो वो दुआएं दे के लौटाता है, सारी जिंदगी ममनून रहता है। अल्लाह को जो कर्ज देता है, अल्लाह कभी कर्ज नहीं रखता, 70 से 7 गुना इससे ज्यादा लुटा दुनिया में ही देता है। मैं अपनी बात को समराइज करना चाहूंगा। मुझे और आपको अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है? इबादत। मेरे 24 घंटे इबादत बन सकते हैं जब मैं अल्लाह उसके रसूल के फरामीन की रोशनी में जिंदगी गुजारूं। मेरी कोई भी इबादत इखलास और सुन्नत के मुताबिक अगर होगी तो कबूल होगी, वरना कबूल नहीं। चौथा नुक्ता, इबादत का फायदा मुझे है, मेरे रब की बादशाही में कोई फर्क नहीं आता, ये मेरी जरूरत है, आपकी जरूरत। और पांचवी बात, मेरी नीयत और इरादा, मेरा कौल और अमल जब अल्लाह की रजा के लिए होगा तो वो इबादत बनेगी, जिससे आखिरत तो बनेगी ही बनेगी, मेरी दुनिया भी बनेगी। ये सारी बातें याद रखिए। ये इबादत आपको मना नहीं करती कि आप बेहतरीन बिजनेसमैन बने, क्योंकि अब्दुर्रहमान इब्न औफ और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज भी मंडी में नाम रखते। ये इबादत
یہ اچھا قول و عمل اور نیت منع نہیں کرتی کہ آپ دنیا کے جرنیل نہ بنیں. عمر جیسے جرنیل اور خالد بن ولید جیسے جرار بھی رہے ہیں، جن کا نام سن کے کیا سر کانپتا تھا اور کہتا تھا دیکھو تو صحیح عمر ہے کون، انہو قد اکل کبدی، اس کے تو خوف میں میرا کلیجہ ہی کھا لیا. یہ عبادت تمہیں منع نہیں کرے گی کہ تم ترقی کرو ٹیکنالوجی میں. دیکھو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا تو کنہوں نے بنایا؟ انہوں نے بنایا بنوایا. عبادت نے ان کو منع تو نہیں کیا ٹیکنالوجی. البیرونی مسلمان تھا، 150 کتابیں میتھ کے لکھنے والا، منع تو نہیں کیا دین نے کہ تم ٹیکنالوجی کو اختیار نہیں کر سکتے. یہ بھول ہے، بلکہ میرے اور آپ کے فکر کے اوپر دھول رکھی گئی اور انہیں گرد سے چھپا دیا گیا. نہ اگر تم نیکی کی نیت کرو گے تو پھر ترقی نہیں کر سکو گے. یہ کافروں کا نظریہ ہے. مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو اللہ ذوالجلال کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. آج بھی ابو علی سینا کا نام آپ سنتے ہیں، وہ 760 جڑی بوٹیوں کی تحقیق ریسرچ جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، ذرا ان کو پوچھو وہ ریسرچ کس نے کی تھی؟ وہ مسلمانوں نے کی تھی. اور تمہاری کتابوں کو جلا دیا گیا، دجلہ کے سپرد کر دیا گیا. دجلہ کا پانی 16 دن تک سیاہ رہا. جب تاراج کیا گیا، ہولاکو خان چنگیز خان نے مسلمانوں کو مارا. آج مسلمان کو اپنی تاریخ بھی یاد نہیں ہے. عبادت کے ساتھ اگر آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، دین تو منع نہیں کرتا. یہ بناوٹی جو باتیں لوگوں نے بنائی ہے اس کو چھوڑیے، آ جائیے اپنی زندگی کے سب مقصد کی طرف. الہ العالمین جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمتوں سے نواز. مولا کریم ان کو، ان کے والدین، ان کی اولادوں کو جس طرح مسجد میں جمع ہیں، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما. اے اللہ اپنے دیدار کا حقدار بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ.